ذرا سوچئے، ایک ایسی جنگ کے بارے میں جہاں ایک چھوٹا سا گروہ جو بظاہر کمزور ہے ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج کے سامنے آ کھڑا ہو۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی ناقابل یقین لمحے یعنی غزوہ بدر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے نہ صرف ایک جنگ میں فتح دلائی بلکہ تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ سوال اصل میں یہی تو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جہاں سارے اندازے، ساری کیلکولیشنز سب غلط ثابت ہوئیں۔ تو آخر یہ ہوا کیسے؟ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا؟ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ سال تھا 624 عیسوی اور 17 رمضان کا دن۔ بدر کے میدان میں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ ایک طرف تھے مکہ کے طاقتور قریش اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا گروہ۔ دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہے۔ اور دیکھیں، فرق صرف گنتی کا نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 313، جبکہ ان کے مقابلے میں قریش کا پورا 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے۔ ساز و سامان کی شدید کمی تھی، جبکہ قریش پوری طرح سے لیس ہو کر آئے تھے۔ ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000، مطلب کوئی بھی دنیاوی حساب کتاب لگا لے تو نتیجہ بالکل صاف تھا۔ مسلمانوں کی کامیابی کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ یہ صورتحال واقعی ناقابل یقین تھی۔ تو پھر سوال تو وہی ہے کہ اس مادی کمزوری کے باوجود ان کی اصل طاقت کیا تھی؟ یہی تو ان کے غیر متزلزل ایمان کا امتحان تھا۔ ان کی اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں موجود ایک ایسی قوت تھی جو کسی بھی فوج سے زیادہ مضبوط تھی، یعنی اللہ پر کامل یقین۔ جب یہ خبر پہنچی کہ دشمن کی فوج اتنی بڑی ہے تو ایک بہت ہی نازک موڑ آیا۔ فیصلہ کرنا تھا، لڑنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ یہ قیادت اور آپس کے اعتماد کی کیا مثال ہے؟ اور اس مشورے کے جواب میں جو الفاظ کہے گئے نا، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد پر مکمل اعتماد اور وفاداری کا اظہار کیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس عزم کا اعلان تھا جس نے دل سے ہر قسم کے خوف کو ختم کر دیا تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے اس چھوٹے سے لشکر کو ناقابل شکست بنا دیا۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی، لیکن میدان جنگ میں کچھ ایسا ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ میدان جنگ میں ایک معجزہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور قرآن کے مطابق اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہی وہ غیبی مدد تھی جس نے اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور سارے دنیاوی حساب کتاب کو بے معنی کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی، اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ تو بالکل حیران کر دینے والا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو ہر قسم کی منطق سے بالاتر تھی۔ اچھا، اب ذرا نقصانات کا فرق دیکھیں۔ قریش کی طرف 70 جنگجو مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 ساتھی شہید ہوئے۔ یہ اعداد و شمار ہی پوری کہانی خود بتا رہے ہیں نا۔ اور یہ جو 70 ہلاکتیں تھیں نا، یہ صرف عام سپاہیوں کی نہیں تھیں، ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، بشمول اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ یہ قریش کی قیادت پر ایک بہت کاری ضرب تھی۔ ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ مزید 70 جنگجو قیدی بھی بنا لیے گئے، یعنی کل 140 بہترین جنگجوؤں کا نقصان۔ 1000 کے لشکر کے لیے یہ مکمل تباہی تھی۔ اور ان تمام نقصانات کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف صرف 14 شہادتیں۔ یہ فرق ہی اس فتح کے معجزاتی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ کامیابی کا پیمانہ ہمیشہ تعداد اور ہتھیار نہیں ہوتے۔ تو جنگ بدر صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، نہیں، اس میں ہر زمانے کے لیے ایک سبق ہے۔ تو اس کی لازوال میراث کیا ہے اور ہم آج اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل طاقت ایمان اور یقین میں ہے۔ دوسری چیز، جب نیت خالص ہو تو غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ تیسری بہت اہم بات، سچائی پر قائم ایک چھوٹا گروہ بھی ایک بہت بڑی طاقت کو ہرا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیلا دیا۔ تو آخر میں یہ پورا واقعہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ طاقت کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف تعداد، دولت اور ہتھیار ہیں، یا
اس کی کوئی گہری حقیقت بھی ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ اس سوال کا ایک بہت ہی طاقتور جواب دیتا ہے۔